نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ دوستو عزیزو، بندہ جب گناہ چھوڑتا ہے، اللہ کی نافرمانی سے بچتا ہے، تو پھر کیا ملتا ہے بندے کو کہ اللہ کی محبت، اللہ تعالیٰ اپنی محبت کی دولت سے اس کو نوازتے ہیں۔ ایسی محبت ملتی ہے کہ وہ پھر اللہ کا ہی بن جاتا ہے۔ وہ ایسی محبت ہے کہ اس محبت کے بعد پھر کوئی اور محبت ہی نہیں، کسی چیز کی اور محبت باقی نہیں رہتی۔ وہ محبت جس کو مل گئی، پھر دنیا کی کوئی شے کی اس کے ساتھ اس کے دل میں کوئی جگہ نہیں رہتی، صرف وہی ایک شے کا ہو جاتا، بس اسی کا ہو کے رہ جاتا اللہ تعالیٰ۔ تو کتنی بڑی دولت ہے کہ اللہ کا بن جائے، اللہ تعالیٰ اس کی محبت کی، اپنی محبت کی دولت سے اس کو نواز دے، ویسے اللہ کی نافرمانی سے بچے۔ اور اس کے بعد جنا اللہ کا مقرب بن جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی ہر چیز، اسی کے لیے فرمایا گیا کہ اس کی ہر چیز کو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی بس اس کی ارادہ، اس کا عزم جب ہوتا ہے تو کیونکہ وہ محبوب ہو گیا اللہ کا، اور محبوب جب اللہ کا پیارا ہو گیا، اللہ کو پسند ہو گیا، اللہ اس بندے سے پیار کرنے لگے، تو پھر اس کی ہر چیز، جب وہ کوئی چیز کرنے کا ارادہ کرتا ہے یا اس کے دل میں کوئی چیز حسرت باقی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ تو غیب سے پورا کر دیتے ہیں، اس بندے کو خوش کر دیتے ہیں، اچھی طرح محسوس ہوتا ہے۔ اللہ والوں نے اسی لیے کہا کہ اللہ والے کبھی کوئی چیز اللہ سے مانگتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ صورت نہیں کرتے، ناممکن کو ممکن بنا دیتے اللہ تعالیٰ۔ ایک واقعہ لکھا ہے کہ ہمارے لیے وہ واقعات سے دیکھیں اللہ والوں کی محبت ہم کو جو ہونی چاہیے، اسی کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ تعلیم فرمائی کہ اللہ سے مانگو کہ اللہ تیری محبت، تیرے حبیب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور تیرے خاص بندوں کی محبت ہمارے دل میں عطا فرماتی ہے۔ بڑی دولت ہے کہ اللہ کے جو اللہ کے ہاں، اللہ کے دربار میں جو مقبول بندے ہیں، اللہ کے جو پیارے بندے ہیں جس سے اللہ محبت کرتا ہے، ایسے لوگوں کی محبت ہمارے دل میں بھی آ جائے، یہ بڑی دولت ہے، کیونکہ ان کے ذریعے سے خدا ملے گا، ایک راستہ ملے گا ہم کو خدا کے، اللہ کے پیارے جیسے ہیں، اور ہم بھی اللہ کے پیارے بننا چاہتے ہیں تو ان کے ساتھ جائیں گے، ان کے خانقاہوں پہ جائیں گے، تب اسے ملے گا۔ ایک واقعہ لکھا ہے کہ محمود غزنوی کے واقعات میں لکھا ہے کہ ایک بزرگ رہتے تھے، ان بزرگ پاکستان میں آج کل لاہور میں ہیں، ان کی خبر بھی ہے، مجھے مزار ہے۔ وہ بزرگ جو اپنے شیخ کے پاس ہمیشہ پڑے رہتے تھے، اور اللہ والوں کے پاس جب جاتے تھے اللہ تعالیٰ ان کو ایسا بنا دیتا ہے۔ اچانک شیخ کو ایک وجد آ گیا، اور انہوں نے کہا کہ میاں، ذکر میں تھے، ان کے شیخ ذکر میں بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے کہا کہ فوراً وجود میں کہا کہ میاں تم فوراً نکلو، چلو لاہور کو چلے جاؤ، لاہور شہر لاہور چلے جانا، وہاں جا کر کے تم بھیک مانگنا، جا کر کے تم بھیک مانگ کر کے صبح سے لے کر شام تک بھیک مانگنا، اور مانگنے کے بعد اس میں کچھ نہیں استعمال کرنا، سب غربا میں وہاں کے لوگوں میں تقسیم کر دینا۔ تم کو جاؤ، اللہ غیب سے تمہارا جو ہے سامان کرے گا، اور اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا، اور تمہارے کھانے کا انتظام خدا کرے گا، تم بھیک مانگ کر کے دے دینا۔ اب وہ بزرگ پر کیا بجلی گزر گئی، کیا ہو گیا، ایک دم شیخ کا حکم ہے، اللہ کے اپنے شیخ کا حکم ہے، اور ان کا حکم، اسی لیے حضرت والا بھی ہم سے بھی فرمایا کہ بھائی دیکھو، کبھی شیخ کچھ ایسے اپنے طور پر نہیں کہتا، شیخ کا جب ہے تو اللہ کی طرف سے اس کو جو ہے اشارہ دیا جاتا ہے، اشارہ کیا جاتا ہے، تبھی شیخ کہتا ہے۔ شیخ جب کہے تو چوں چرا مان لو۔ اب بیچارے زندگی میں انہوں نے کہا کہ میں اپنے باپ سے کبھی نہیں مانگا، فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے باپ سے کبھی کوئی چیز نہیں مانگی، اب میں بھیک کہاں مانگوں، لیکن شیخ کا حکم تھا اس بلے میں۔ اب بستی بیچارے اس زمانے میں چل کے جا رہا تھا، چل کے پہنچے، اس زمانے کی بات بہت آگے کی بات تھی، تو سواری نہیں تھی، چلتے چلتے پہنچے لاہور، اور پہنچ کر کے بھیک مانگنا شروع کیا انہوں نے، مانگتے رہے، جو مل گیا جو دیا، اور جو دیا گیا وہ سب جمع کرتے رہے شام تک، جتنا مل گیا، اور شام کو جو ہے عصر کے بعد جو ہے سب کچھ تقسیم کر دیا، ساری جتنا مانگا تھا سب تقسیم کر دیا، کچھ بھی نہیں کھایا۔ اب کیا کھائیں گے، جو سفر کر کے آیا آدمی، اب بھوکے لگے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد کیا کہ مغرب سے پہلے وہ جو اس وقت جو ہے وہاں پر ایک کافر بادشاہ تھا، وہاں پر راجہ جو تھا ایک کافر تھا، اس کا وہاں اس کی حکمرانی تھی، وہ پورے علاقے میں کفرستان تھا، اور سختی سے کسی اور مذہب کی وہ کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ اب یہ جا کر کے تقسیم کر کے
تقسیم کر کے جیسے ہی بیٹھے، لوگ جو ہے مغرب سے پہلے لوگ اتنے دوڑتے دوڑتے آ رہے ہیں اور اسلام قبول کر رہے ہیں ہاتھ میں. انہیں تو سمجھا کہ اللہ کیا میں تیری یہ قدرت ہے، ہم کو کیا پتہ نہیں تھی کہ اللہ کی طرف اشارہ تھا. انہوں نے شروع سے بھیک مانگی گلیہ میں جا کر کے، اور سب تقسیم کر دیا. مغرب کے قریب وہی لوگ جو ان کے انہوں نے جو تقسیم کیا تھا، سارے کے سارے لوگ جو ہے اسلام میں داخل ہو گئے، سب اسلام. اس کے بعد شام کو اتنا حضرت دریا کے کنارے وہاں بیٹھ گئے، وہاں پر وضو کر لیتے تھے، بیٹھ جاتے تھے، اور جمع غفیر جمع ہو جاتا تھا حضرت کی نصیحت سننے کے لیے لوگ. اب بادشاہ راجہ کیسے اس کو برداشت ہوتا، پریشان ہو گیا، یہ کیا کون سا آ گیا، کیا آ گیا، سب اسلام قبول کر رہے ہیں، سب لوگ آ رہے ہیں. اس نے آ کر کے سختی سے ان کو وہاں سے اٹھا دیا، کہا کہ تم نکلو یہاں سے، کہاں سے آ گئے تم. اللہ والوں کو کبھی کسی اللہ کے خاص بندے سے کبھی بھی جو ہے اس کے ساتھ کسی قسم کی جو ہے بے ادبی نہیں کرنی چاہیے. کیونکہ یہاں بھی دیکھو اللہ کی طرف سے اشارہ ہوا، شیخ نے بھیجا، پھر یہ اتنا بڑا معاملہ آپ سوچ نہیں سکتا، انسان اپنے خواب میں بھی نظر بھی نہیں آ سکتا کہ آدمی صبح سے شام تک بھیک مانگے اور شام کو جو ہے سارا جو ہے شہر جو ہے اس کا گرویدہ ہو جائے اور اس کا معتقد ہو جائے، اس کے ہاتھ میں عقیدت میں اسلام کی دولت سے مالا مال ہو جائے، اس کے ہاتھ میں کہ اسلام قبول کر لے. اور یہ کیفیت ہو گئی. پھر کیا رہے گا، شیخ کیسے رکھیں گے؟ اب کوئی بھی ایمان قبول کر لیا انہیں کے ہاتھ میں تو شیخ کی تو پری وہ کرے گے نا، بڑی عزت اکرام کریں گے. پھر اللہ تعالیٰ غیب سے اسباب بھی پیدا کرے راحت کا. تو یہ اب وہ بادشاہ کو برداشت نہیں ہوا، بادشاہ نے ان کو وہاں سے اٹھوا دیا، کہا جائے کہ بھائی اب چلیے، یہاں نہیں رہنا چاہیے. اب وہ سمجھا کہ بھائی چلے جائیں گے، خاموشی سے چلے گئے، کیونکہ یہ نہ اپنی مرضی سے آئے تھے، نہ اپنی مرضی سے کیا، سب کچھ حکم تھا. خاموشی سے چلے جا کر اپنی جگہ گھر کا بھی ایک کمرہ ملا تھا، وہ کمرے میں بیٹھ کر کے اللہ اللہ کرنے لگے. تو پھر ہوا یہ کہ اس کو حضرت کو نکالنے کے چند گھنٹے بھی نہیں گزرے، بادشاہ کا ایک نرینہ اولاد تھی، ایک ہی بیٹا تھا، وہ مر گیا. تو بیوی کو پتہ چلا کہ کیا ہو گیا، اچھا خاصا تھا، اچھا صحت مند تھا، کوئی بیمار نہیں تھا، اچانک مر گیا. تو بھاگ کے جا کے راجا سے روئی کہ بولی کیا ضرورت تھی، کبھی بھی اللہ والوں سے اب یہ جو ہے یہ نہیں کرنا چاہیے، آپ نے اللہ والے کو اتنا یہ کیا پیڑ کی، ہماری سب کچھ دولت سے کیا ملے گا، میری ایک ہی اولاد تھی. بادشاہ بھی بوڑھا ہو گیا تھا، بیٹا جوان تھا، جوان بیٹا تھا، 20 سال کا بیٹا مر گیا. اب رونے لگی، پلانے لگی. تو بادشاہ کے بھی ہوش اڑ گئے کہ کیا ہو گیا. تو فوراً بادشاہ بھاگ کے آیا، کہاں ہے وہ حضرت، پتہ چلا کہ فلاں حضرت نے کہاں ہے، وہاں ہے. ان کے پاس بھاگ کے آیا، آ کر کے اپنے ساتھ تاج وغیرہ ڈال کے حضرت کے پیر میں رک پڑ کے رونے لگا. حضرت میرے بیٹا میں گیا، میں کچھ نہیں چاہیے مجھے بیٹا کو. میں نے بولے بابا یہ میں کیا ہے، یہ تو عیسیٰ علیہ السلام کا وہ ہے، معجزہ ہے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے مردوں کو زندہ کر سکتے تھے، میں تو کچھ نہیں کر سکتا، میں دعا کر سکتا ہوں. وہ بلا کے رو رہا تھا، نہیں حضرت، نہیں حضرت، میرا ایک ہی بیٹا حضرت، مجھے معاف کر دیجیے. بیٹا میں معاف کرتا ہوں، لیکن میں کر کیا سکتا ہوں، میں تو. اب وہ چھوڑنے تھے، یعنی پیر میں حضرت کے پیروں میں ہاتھ پیر پکڑ کر کے رونے لگا، بلانے لگا. اب اتنا رو رہا ہے بادشاہ وقت. اب پوری فوج باہر کھڑائی ہوئی ہے، کھڑا دیا اس نے. اب اندر آ کے بلا رہا ہے، اپنی ایک ہی بیٹا ہے. اب حضرت ایک دم تھوڑی دیر کے لیے متوجہ ہوئے. تو اللہ نے حضرت کے دل میں، کبھی اللہ والوں کے تو ہی نہیں، اللہ والوں کے دل میں بات ڈالتی، کہا کہ بھائی تم اس کے لیے دعا تو کر سکتے ہو، دعا تو کرو، جو بولتا ہے اس کی تسلی کے لیے دعا تو کرو، جاؤ جا کے اس کے گھر جاؤ، دعا کرو، باقی کہ اللہ کی مسئلہ ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے جو کریں گے وہ کرائیں گے. تو فوراً کہا کہ چلو جا کے دیکھتے ہیں. میں تو بھائی بابا میرے اختیار میں تو نہیں، میں تو انسان ہوں. معجزہ صرف انہی کو دیا گیا تھا. عیسیٰ علیہ السلام جو مردوں کو زندہ کر سکتے تھے، اور وہ نبی تھے، اور ہمارے ہم تو معمولی بندے ہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے، دعا ہی کر سکتے ہیں. لیکن تو لے گیا، وہ حضرت بھی چلے. اب گئے محل میں، گئے جگہ بیٹا پڑا ہوا تھا. سمجھ میں حضرت کیا کریں، سمجھ میں بھی نہیں آیا کہ آپ کو کیا کر سکتے ہیں ہم. پھر انہوں نے کہا کہ بھائی ہم آگے دل میں کہا کہ آئے گئے. اب بس اس کیا گئے، اپنا سر میں جو رومال تھا جس پر وہ ہمیشہ اس کی اوڑھ کر کے عبادت کرتے تھے، اس رومال کو اس بچے پر اڑا دیا، اور فوراً جو ہے نماز کے لیے کھڑے ہو گئے. نماز کھڑے ہو کر کے نماز پڑھی، اور رو کے سجدے میں جا کے رو کے دعا کرنے لگے، یا اللہ تو ہی جانتا ہے، تو ہی مجھے یہاں بھیجا بھی ہے، اور تو ہی جانتا ہے اب اس کا بادشاہ وقت کا بیٹا چلے گیا، اور عیسیٰ علیہ السلام کی جو ہے اللہ نے تو نے ان کو دی تھی، ہم اس کے بارے میں پوچھ بھی نہیں سکتے، پوچھنا بھی بے ادبی ہے، تیرے زبان اس سلسلے میں کلام کرنا بھی بے ادبی ہے. لیکن تو ہی
جو ہے ہر چیز کا اختیار رکھتا ہے، مولا اس کو اس بیٹا اس کا ایک ہی بیٹا ہے، تو اگر اس کے لیے بھلا سمجھتا ہے تو اس کو پھر جو ہے دوبارہ تو ہر چیز پر قادر ہے، جیسے جو ہے یعنی اس کو پھر زندہ کر دے۔ اب سجدے میں رو ہی رہے تھے کہ وہ حرکت شروع ہو گئی اس بچے کو، اٹھ کے بیٹھ گئے، کیونکہ یہ دیکھیے یہ اللہ تعالیٰ اپنا دکھا دیا۔ اب کیا تھا کہ بھائی وہ جو بادشاہ وقت تھا، اب بادشاہ وقت کیا ہے، سب کچھ اس کا وہ ہو گیا، اللہ نے ایسی نصرت فرمائی، اس کے بعد سارا ہی وہ پورا علاقہ جو ہے، اب بادشاہ وقت آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، پھر کیا ہوگا، اتنا وہ تو بادشاہ وقت چھوڑ گیا، حضرت کا جو ہے وہ بن گیا، وہ یعنی محافظ بن گیا، حضرت جہاں جاتے جہاں بیان ہوتا وہاں پکڑے رہتا تھا، وہ بادشاہ آ کر کے محافظ بن گیا، حضرت کے پیچھے پیچھے محافظ بن کے پھرتا رہتا تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ دیکھو جب مجھے راضی کرتے ہو ساری دنیا کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتی، اللہ تعالیٰ لمحوں میں کر کے دکھاتے ہیں، لمحوں میں تصور نہیں کر سکتا بندہ، کیونکہ یہ چیز ہی ذات ہی وہ ایسی ذات ہے جو اس عقل میں آ نہیں سکتی۔ اب اس کی قدرت، اس کے ابھی ایک وہ ایسی ذات جس کو ہم اس عقل محدود عقل میں آ ہی نہیں سکتی، اس ذات کو احاطہ نہیں کر سکتا آدمی، سمجھ نہیں سکتا، اس کو پہچان نہیں سکتا، اس کی پھر اس کی کمالات تو کیا سمجھے گا؟ جو آدمی کی کسی کو بھی پہچانا نہیں تو کمالات تو کیا سمجھے گا؟ یہ تو محدود، انسان کا دماغ محدود، اس کا عقل محدود، اس کے سوچ سمجھ ساری چیزیں محدود ہیں۔ یہ اتنی بڑی پیاری ذات ہے، پھر یہ بندہ تھوڑی بھی عقل کو استعمال کیا نا، پھر اللہ کا بن گیا، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے ساری چیزوں کے لیے کافی ہو جاتی ہے۔ بس اللہ تعالیٰ جو اس کو ایسی زندگی دیتے ہیں، ایسی لطف زندگی دیتے ہیں کہ اس کے بعد کی کوئی چیز حیثیت نہیں رکھتی، اس کو پتہ بھی نہیں چلتا، بڑا سے بڑا۔ اس کے بعد اسی کے لیے لکھا ہے کہ بھائی وہ جب جس کو اللہ کے محبت کا چسکا لگ گیا نا، وہ اپنا یعنی اپنے گلا کاٹوا کر کے بھی، شہید ہو کر کے بھی اس کو احساس ہی نہیں ہوتا تکلیف کا، مزہ ملتا انہیں راحت میں گزرتے ہوئے، کیونکہ ایسے فریختانی ان پر قربان ہو جاتے ہیں۔ یہ محبت، عشق محبت معمولی ایک انسان یہ فانی چیز پر، فانی ایسی چیز پر جو گل سڑنے والی ہے، اس پر اگر مر مٹا، کبھی سچے دل سے کسی کے دل لگ گیا، دل اس سے بن گیا نا، تو یہ فانی چیز پر وہ سب کچھ بھول جاتا، اس کو کچھ بھی دے دو، مارو پھوڑو، کچھ سب پتہ ہی نہیں چلتا، کوڑے بھی مارو پتہ نہیں چلتا۔ یہ فانی چیز ہے، جب وہ حقیقی ایسی بادشاہ اس سے اگر محبت کر لے کوئی، تو پھر کیسے دیں گے؟ دوستو ہم کو ذرا سا عقل کو جو ہے کام میں لینا چاہیے، اور اسی کے لیے اللہ والوں کی صحبت، اچھوں کی صحبت، نیکوں کی صحبت میں رہو گے تو اللہ تعالیٰ کا کرم بھی ہوگا، اس کے فضل بھی ہوگا، اس راہ پر چلنا بھی آسان ہوگا، خدا کو پانا بھی آسان ہوگا۔ ٹھیک، ایک ایک لمحہ بھی ہمارا قیمتی ہے۔ خانقاہوں میں آنا جانا، اللہ والوں کی صحبت میں رہنا اسی کے لیے ضروری ہے۔ اللہ نے راستہ بھی دکھا دیا، سامان بھی دے دیا، سب کچھ ہے، ہم کو ہی دے رہے، ہم ہی قائل ہیں، ہم ہی پہنچ نہیں رہے ہیں، ہم ہی پانے کی فکر نہیں کرتے، کیونکہ پانی کی فکر ہونی چاہیے، جانا ہی کافی نہیں ہے۔ اسی کے لیے حضرت والا بار بار کہتے ہیں کہ بھائی کسی طبیب سے دوستی کافی نہیں ہوتی، کسی ڈاکٹر کے پاس دوستی ہے لیکن علاج نہیں کراتے ہیں تو کوئی صحت مند نہیں ہوں گے۔ تمہیں کتنا بڑا ڈاکٹر بھی ہو، کتنا بڑا ماہر بھی ہو، اس سے علاج کراؤ گے تب تم کو اس سے فائدہ ملے گا، خالی دوستی رکھ لینے سے تم صحت مند نہیں ہو سکتے۔ اسی طریقے سے روحانی ڈاکٹروں کے پاس بھی جانا ہے تو اپنے اخلاق رذیلہ جتنے ہیں، اپنے باطن کے جتنے امراض ہیں، ان کو کہہ کر کے اس کی اصلاح کی فکر کریں، تبھی خدا کو پا سکتے ہیں۔ اب پھر وہاں جا کر بھی آدمی پیاسا رہ جائے تو اس سے بڑا نالائق کم وقت ہو سکتا ہے کہ بھئی ایسی جگہ پر پہنچا جہاں جن کے بدولت اللہ تعالیٰ کو مل سکتے تھے، اللہ کو پا سکتا تھا، اپنے اخلاق رذیلہ کو دور کر سکتا تھا، وہاں جا کر بھی یہ نالائق اپنے نفس کے اور شیطان کے بہکاوے میں آ کر کے ایسے ہی زندگی گزار کے وقت گزار دیا تو بیکار وقت گزر گیا، پھر کچھ نہیں پائے گا۔ اللہ والوں کی ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، اور جہاں بھی مل جائیں ان کی باتوں کو سنیں، اور نہاں موقع ہے تو ان کی کتابوں کو پڑھیں، ان کا مطالعہ کریں، ان کی زندگی قریب سے دیکھیں، ان کے خانقاہوں کو جانے کی فکر کریں۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے، زندگی بدل جاتی ہے، تو انسان کی زندگی کے حالات بدل جاتے ہیں، اور ایک نظر ان کی پڑ گئی تھی۔ دوستو عزیزو، آج کا حاصل یہ ہے کہ اللہ کی محبت جس کو مل گئی وہ سب کچھ پا لیا۔ جب اللہ ہی کو پا لیا تو پھر کیا تھی؟ اللہ تعالیٰ جس بندے سے خوش ہوتے ہیں، جو گناہوں سے بچ جاتا ہے، اللہ کے لیے تقوی اختیار کرتا ہے، اس کو اللہ اپنی محبت سے نواز دیتے ہیں۔
محبت کی نعمت اس کو مل جاتی ہے۔ اللہ کی محبت کی نعمت اگر اس کو مل گئی، اس سے بڑی کوئی دولت ہے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ لوگوں کو بھی اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔